بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے خالد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کے خان ٹاکس۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ اور بڑے دلچسپ موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ اس کو شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ دوسروں تک بھی یہ بات پہنچ سکے۔ آج جو ہم بات کرنے والے ہیں ناظرین وہ ہے پاکستان نیوی کی جو ایک کثیر الجہد جس کو کہتے ہیں ملٹی نیشنل ایکسرسائز، ایک بہت بڑے پیمانے کی ایکسرسائز شروع ہوئی جس کا نام ہے امن 21۔ امن 21 سے مراد یہ ہے کہ یہ ایئر 2021 میں ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا پہلے شروع سے بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کب سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو ناظرین، یہ جو امن ایکسرسائز ہے، پہلی بات تو اس کا نام امن ہے جس کا مطلب ہے کہ پیس۔ پاکستان دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم ایک امن پسند ملک ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اور قوموں کے ساتھ مل کے امن سے اپنے علاقے میں رہیں، اور اس سلسلے میں اگر ہمیں مل کے کوئی کام کرنا پڑے سمندری حدود میں تو وہ ہم مل کے کر سکیں۔ تو اس کا آغاز پاکستان نیوی نے سن 2007 میں کیا تھا۔ امن 2007 جب میں امن 07 کے نام سے یہ ایکسرسائز شروع ہوئی تھی، اور اس وقت جب یہ شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی الحمدللہ جو پہلا جو ان کا جو سیشن ہوا تھا 2007 میں، اس میں 25 دنیا کی جو نیویز تھیں انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان جو ہے کوئی آئسولیٹڈ ملک نہیں ہے، وہ اکیلا کوئی کام نہیں کر رہا، بلکہ 25 دوسرے دیگر ملک جو ہیں اس میں شامل ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے یہ جو ایکسرسائز ہے یہ ہر 2 سال کے بعد ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے یہ 7ویں ایک سیشن ہے جو کہ اس دفعہ ہو رہا ہے امن 21 کے نام سے، اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ پاکستان نے اس دفعہ جو ہے 45 ملک جو ہیں نیویز جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں جو ہے پریکٹیکلی، اور 115 ملک جو ہیں وہ آبزرورز کے طور پہ شامل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی ملٹری ڈپلومیٹک فتح ہے۔ ہمارے جو دشمن ہیں جو چاہتے تھے کہ پاکستان کو ہم آئسولیٹ کر دیں، پاکستان کے ساتھ کوئی اور رابطے نہ رکھے، پاکستان کو الگ تھلگ کر کے رکھا جائے دنیا کی اقوام میں، اس کے مقابلے میں الحمدللہ ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی اس جو ایکسرسائز ہے اس میں شمولیت کے لیے 45 ملکوں نے حامی بھری ہے، اور سب سے بڑا جو میرے خیال میں ایک انقلابی کام ہوا ہے، جو کہ میرا نہیں خیال ہے کہ آج تک کسی اور ایکسرسائز میں اس طرح کا ہوا ہے، کہ جس میں آپ کو نیٹو کے جو ملک ہیں وہ بھی ملیں گے، اور اس میں رشیا جو کہ ایک قسم کا ان کا اس کے ساتھ ان کا مقابلہ رہتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو رہا ہے، چین شامل ہو رہا ہے، عرب ممالک اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو پاکستان ہیز پل ٹوگیدر سم تھنگ وچ از پریٹی یونیک، بہت کم ہوتا ہے۔ اور رشیا پچھلے میرے خیال میں 12 سال پہلے انہوں نے آخری دفعہ نیٹو کے ملکوں کے ساتھ کسی قسم کی ایکسرسائز کی تھی، اس کے بعد سے یوکرین کی وجہ سے ان کے تعلقات خراب ہو گئے نیٹو کے ساتھ، اور وہ بالکل الگ ہو گئے تھے۔ تو اس دفعہ پاکستان کی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے یہ سارے ملک اکٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو اعتماد ہے پاکستان کے اوپر، اور ان کو یہ بھی دلچسپی ہے دیکھنے کی کہ پاکستان جو ہے پچھلے 10 سال میں انہوں نے کیا ترقی کی ہے، پاکستان کا کیا پروگرام ہے۔ ایک تو یہ اس کا پہلو تھا۔ دوسرا پہلو آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ جو ایکسرسائز ہے امن 21، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا جو مقصد ہے اس کے 2 یا 3 بڑے مقصد ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ دنیا کی جو مختلف نیویز ہیں وہ مختلف طریقے سے آپریٹ کرتی ہیں، ان کے جو کمانڈز ہوتی ہیں، ان کی جو انسٹرکشنز ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی زبانوں میں ہوتے ہیں، اور تو ایک دوسرے سے جو روابط ہیں وہ بڑی مشکل سے ہوتے ہیں۔ تو یہ انٹر آپریبلٹی جس کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے یہ سمجھنا کہ ہم کمیونیکیٹ کیسے کریں گے، تاکہ اگر کبھی کوئی ایسا وقت آتا ہے جہاں پہ مختلف ملکوں کی نیویوں کو مل کے کام کرنا پڑے تو وہاں پہ ان کو کمیونیکیشن کا پرابلم نہ ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جہاز جو ہوتے ہیں سمندر میں وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، سارا کام جو ہوتا ہے وہ کمیونیکیشن کے ذریعے ہی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور اس دوران یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کچھ کامن ٹرمینالوجیز اپنی استعمال کریں، تاکہ جب آپ کسی سے کوئی بات کہیں کہ میں جا رہا ہوں اینٹی پائریسی آپریشن کے لیے بحری قزاقوں کے پیچھے جا رہا ہوں، تو دوسری نیوی یہ بات سمجھ سکے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ بات۔ تو مین مقصد جیسے میں نے بتایا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر آپریبلٹی ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کا بحری قزاقوں کا جو ایک مسئلہ ہے افریقہ کے ساحلوں پہ، اس سے دور رہنے کے لیے پاکستان جو ہے کافی برسوں سے جو امریکہ کے ساتھ مل کے اور پورے اتحادیوں کے ساتھ مل کے ایک ٹاسک فورس بنی ہے، جس میں پاکستان جو ہے شمولیت مسلسل اختیار کرے ہوئے ہے۔ اس سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح جو ہے آپ منیور کرتے ہیں جہاز کو لے کے سمندر میں، ان سب چیزوں کا آلریڈی پاکستان کو ایڈوانٹیج تھا۔ تو اب اس کے ساتھ ان کا جو ہے اور مقصد بڑھ گیا، کیونکہ پہلے جو تھیں وہ
کچھ ملک اس میں حصہ لیتے تھے، اب جو ہیں وہ 45 ملک آ رہے ہیں۔ اور آپ یہ سوچیے کہ رشیا جو ہے اپنے بلیک سی کا جو ان کا جو نیول بیس ہے وہاں سے 4 جہاز بھیج رہا ہے، چین اپنے جہاز بھیج رہا ہے، ترکی اپنے جہاز بھیج رہا ہے، ایران اپنے جہاز بھیج رہا ہے۔ اپنا آپ سوچیں ایران کہاں اور امریکہ کہاں، اور وہ دونوں جو ہیں اس ایکسرسائز میں شامل ہیں۔ اس ایکسرسائز میں دوسری چیز جو ان کو بیسیکلی اپنے آپ کو بہتر کرنی ہے وہ آپس میں مل کے انٹرآپریبلٹی کے علاوہ اینٹی پائریسی آپریشنز۔ اگر سی میں انوائرمنٹل ڈیزاسٹر ہوتا ہے، ایک جہاز جو ہے وہ فرض کیجئے کہ گلف کے قریب کہیں پہ تیل کا جو ہے وہ تیل لیک کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس میں اگر ہم ریسکیو کرنے جائیں گے تو 4-5 مختلف ملکوں کے جو نیویز ہیں وہ مل کے کیسے اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ آپس میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ سب سے بڑا فائدہ تو ہم نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ جو بہت سے ملک شامل ہیں اور وہ وہی سوچ رکھتے ہیں جو ہم سوچ رکھتے ہیں، یعنی کہ امن کا پیغام پوری دنیا میں ہم پھیلانا چاہتے ہیں۔ تیسری بات اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس کا پہلو جو وہ یہ ہے کہ اس کے بعد 13، 14 اور 15 فروری کو پاکستان میں کراچی میں ایک میری ٹائم انٹرنیشنل سیمینار ہوگا، جہاں پہ 3 دن کے لیے مختلف جو ایکسپرٹس ہیں نیوی کے وہ آئیں گے اور آ کے وہ اپنے اپنے جو مقالے جس کو کہتے ہیں یا پیپرز وہ پڑھیں گے، جس کے ذریعے وہ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے جو مختلف ممالک کی جو نیوی ہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں، آنے والے دنوں میں وہ کیا دیکھ رہی ہیں کہ کس طرف دنیا جائے گی اور سی روٹس جو ہیں ان کی کتنی امپورٹنس ہے۔ تو یہ آپ کو ایک اور موقع ملے گا جہاں پہ آپ انٹریکٹ کر سکیں گے مختلف ملکوں کے نیوی کے لوگوں کے ساتھ۔ چوتھا اس کا جو ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے آپ کو شو کیس کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ پاکستان نے، آپ کو اگر اطلاع نہیں ہے تو آپ کی اطلاع کے لیے، ایک ٹاسک فورس بنائی، اس کا نام ہے ٹاسک فورس 88، اور اس کے ذریعے پاکستان نے سی پیک کو اور جو گوادر جو پورٹ ہے اس کو جو اس کا جو ایک سمجھ لیجیے اس کی جو بچانے کے لیے جو اس کو حفاظت کے لیے جو ایک باقاعدہ ایک ٹاسک فورس تشکیل دی ہے، اس سلسلے میں وہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک اسپیشل فورس ہے جو بنائی ہے۔ تو پاکستان بیسیکلی اپنے آپ کو شو کیس کرے گا اس میں کہ ہماری جو میری ٹائم حدود کیا ہیں، ہمارا ملک کیا سوچتا ہے۔ ان لوگوں کو جب یہ آئیں گے پاکستان میں تو وہ جو ایک خوف ہوتا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے، یہاں پہ جو امن نہیں ہے، پیس نہیں ہے، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ غلط فہمیاں دور ہوں گی اور وہ پاکستان کو بہتر سمجھ سکیں گے۔ تو میرے اعتبار سے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کہ پاکستان نے ایک ایسا کام کیا ہے جو کہ بہت کم دنیا میں دیکھنے میں آیا ہے کہ اتنے بڑی تعداد میں مختلف ملکوں کی نیوی جن کی سوچ الگ ہے، جن ملکوں کی آپس میں رائیولری ہے، وہ سب آ کے آپ کے ساتھ مل کے اس بات پہ کا اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کام کرنے کو تیار ہیں، جبکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دیکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑا ایک اقدام ہے پاکستان نیوی۔ اس کے بارے میں ہم سب کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان نیوی، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت ان امپورٹنٹ ایک فورس ہے، میرے خیال میں وہ بہت ہی امپورٹنٹ فورس ہے۔ اور پاکستان کی، جیسے میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں ایک نیوی کے بارے میں بتایا تھا کہ پاکستان کا جو 100% جتنا بھی تجارت ہوتی ہے وہ ساری سمندری راستوں کے ذریعے ہوتی ہے، اس لیے نیوی کی بڑی کلیدی اہمیت ہے اور وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان نے آج ہی اتفاق سے جو ہے بابر جو ہے کروز میزائل کا تجربہ بھی کیا، جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کی سب مرین لانچ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ظاہر کرتا ہے۔ تو پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم مضبوط قوم ہیں، ہم مل کے رہنا چاہتے ہیں، ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسری قوموں کے ساتھ مل کے امن کے ساتھ رہیں۔ ہمارے دشمن ہمیں چاہ رہے تھے کہ ہم آئسولیٹ ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا الحمدللہ، اور پاکستان جو ہے بہت سرخرو ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا اور آپ مزید اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ مجھے سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔